اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے جو پڑھا تھا کہ جو دعوی ایمان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی زندگی یعنی کہ جنت کو خرید لے۔ یہاں تک کہ اصل حقیقت کا تعلق ہے اس اعتبار سے تو انسان کی جان اور مال سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اسی نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کا حقیقی مالک بھی ہے۔ ایسی صورت میں بندے کا اپنا ہے ہی کیا، وہ جو اللہ کے ہاتھ بھیجے۔ اس طرح تو بیچنے اور مول لینے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو عطا کر دی ہے اور اسے پورا اختیار بھی دے دیا ہے کہ وہ اسے جیسے چاہے کام میں لائے۔ اس کے ارادے اور اس کو اختیار جو ہے سب اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کے بخشے ہوئے مال کو وہ چاہیں تو اللہ کی ہی ملکیت تسلیم کرتا رہے جیسے کہ وہ حقیقت میں ہے، اور چاہیں تو وہ خود اپنے آپ ان چیزوں کا مالک بن بیٹھے، حالانکہ وہ ان چیزوں کا مالک ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو خدا سے منہ موڑ کر اپنی جان اور اپنے مال کو اپنی خواہش یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خواہش کے مطابق جس راہ پر چاہے لگا دے، اور اگر چاہے تو اصل مالک کو مالک نہیں کہہ کر اس کی بخشی ہوئی جان اور اس کے دیے ہوئے مال کو اسی مالک کی مرضی کے مطابق کام میں لائے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ دراصل اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور وہ ان چیزوں کے استعمال میں خود مختار اور مالک کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ارادے اور اختیار کی یہی تھوڑی سی آزادی دراصل اس معاملے کی بنیاد پر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے خرید و فروخت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ میری بخشی ہوئی امانت میں اگر تو باوجود اختیار کے خیانت کا رویہ اختیار نہ کرے گا بلکہ اس امانت کو اس طرح کام میں لائے گا جس طرح میری مرضی ہو، تو میں تجھے اس زندگی کے بعد آنے والی دائمی زندگی یعنی کہ دائمی زندگی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، یعنی کہ جنت میں اپنی اس نعمت سے نوازوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو قبول کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کو صرف اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائے گا اور اس کے بدلے وہ آخرت کی زندگی میں اللہ کی جنت لینے پر راضی ہے، وہ دراصل مومن ہے، اور اس کا یہ معاملہ جسے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت فرمایا ہے اس کے ایمان کا اقرار ہے۔ اور جو شخص اس مطالبے کو قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف کام میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ گویا اللہ کے ساتھ اس خرید و فروخت کے معاملے کو نہیں کرتا ہے، وہی کافر ہے، اور اس کا یہی انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ جنگ تبوک کی تیاری کے لیے جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا تھا۔ گویا یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک خرید و فروخت کے معاملے کو طے کر لیا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا، لیکن جب اس دعوے کا امتحان کا موقع آیا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جو اس امتحان میں پورے نہ اترے، اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگانے سے روک دیا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، جن میں ایمان کا دعویٰ جھوٹا تھا اور جو محض مصلحت یا دباؤ کی وجہ سے اسلامی جماعت میں گھس آئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے یہ غلطی محض سستی اور غفلت کی وجہ سے سرزد ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر ان سب لوگوں پر کھل کر تنقید کرنے کے بعد انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ایمان محض یہ مان لینے کا نام نہیں کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ ایمان دراصل اس اقرار کا نام ہے کہ خدا ہی ہماری جانوں اور مالوں کا تنہا مالک ہے، اور اس طرح اسے مالک مان لینے کے بعد اگر کوئی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دینے سے جی چراتا ہے اور
اور اس راہ کے سوا کسی دوسری راہ میں لگاتا ہے تو دراصل وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ کون سا اقرار؟ کہ میں ایک اللہ کی بندگی کروں گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ ایمان کی تمام معاہدوں کو اپنے دعوے کی یہ اصل حقیقت ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے کسی موقع پر جی نہیں چرانا چاہیے۔ عوام کی دینی تربیت ہوئی۔ ابتدائے اسلام کے وقت جو لوگ اس تحریک کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے تھے وہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام کی سچائی گھر کر لیتی تھی اور جو بات کو پوری طرح سمجھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ اسلام کا اثر چاروں طرف پھیلنے لگا تو آبادیوں کی آبادیاں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوتے تھے جو اسلام کو پوری طرح سمجھ کر ایمان لاتے تھے، زیادہ تر لوگ وہ ہوتے تھے جو بغیر کچھ زیادہ سوچے سمجھے اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک ہمدردی لے لو یا وہ خوش ہو جاتے تھے کسی بات سے تو وہ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ بظاہر تو یہ صورتحال اسلام کی قوت کا سبب تھا کیونکہ ہزاروں آدمی اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے، لیکن جب تک کوئی گروہ اسلام کے تقاضوں کو اچھی طرح نہ سمجھتا ہو اور ان کو تمام اخلاقی بندشوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو، اسلام اپنے ماننے والوں پر عائد کرتا ہے تو در حقیقت ایسے گروہ اسلامی نظام کی کمزوری کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی تھی جس کا کچھ نہ کچھ اندازہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہو گیا تھا، لہٰذا اس موقع پر تحریک اسلامی کو اس اندرونی کمزوری سے بچانے کے لیے ایک نہایت اہم ہدایت دی گئی۔ آبادی میں سے کچھ لوگ اسلام کے مرکزوں پر آئے جیسے مدینے اور مکے وغیرہ پر، اور یہاں آ کر اسلامی تعلیمات اور اس کی تفصیلوں کو سیکھا اور صحیح اسلامی روح کو اپنے اندر جذب کرا، پھر واپس جا کر اپنی اپنی بستیوں میں عوام کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرا تاکہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں صحیح اسلامی شعور پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے اس سے لوگ سب واقف ہو جائیں۔ اس عوامی اسلامی تعلیم سے مراد دراصل لوگوں کو محض لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ اسلامی اور غیر اسلامی زندگیوں کے طریقوں میں تمیز کر سکیں، فرق ایک دیکھ سکیں، چاہے یہ کام لکھنا پڑھنا سیکھنے کے بعد کیا جائے یا بغیر اس کے کیا جائے۔ اصل مقصد دین کا صحیح شعور پیدا کرنا چاہیے تھا۔ پڑھنا لکھنا اس کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے، مقصد نہیں بن سکتا ہے نا۔ دارالاسلام کی پالیسی کا صاف اعلان بھی ہوا۔ تبوک کی مہم کی کامیابی کے بعد ان سب لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا جو ابھی تک یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ کسی نہ کسی وقت اسلامی تحریک کو کوئی ایسا دھکا پہنچائیں گے کہ اس کا خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ اب ایسے تمام لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہ گیا تھا کہ وہ اسلام کا دامن پکڑ لے اور اگر خود اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اس وقت تقریباً تمام عرب کی حکومت اہل ایمان کے ہی ہاتھ میں تھی اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی قبیلے لحاظ طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اسلامی حکومت کی داخلی پالیسی کو واضح اعلان کر دیا جائے، چنانچہ وہ حسب ذیل حکومت میں پیش کر دی گئیں۔ عرب سے شرک کو بالکل مٹا دیا جائے، نمبر 1، اور پرانا مشرکانہ نظام بالکل ختم کر کے عرب کو ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز بنا دیا جائے۔ اس غرض کے لیے مشرکین سے قطعی بے تعلقی اختیار کی گئی اور ان کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاجیوں میں
حاجیوں کے عام مجمع میں اعلان کر دیا کہ نمبر 1 جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے۔ نمبر 2 اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہ آئے گا۔ نمبر 3 بیت اللہ کے گرد ننگے ہو کر طواف کرنے کی کسی کو اجازت نہ دی جائے گی۔ نمبر 4 جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے اور جنہوں نے اپنے معاہدوں کی مدت تک خلاف ورزی نہیں کی، یعنی کہ جب تک معاہدہ نہیں ختم ہوتا اور وہ لوگ اپنے معاہدے پر رہے، انہوں نے کسی طریقے کی دھوکہ دھاڑی نہیں کی، ان کے ساتھ اس معاہدے کی مدت تک وہی معاملہ رکھے جائیں گے جن کے بارے میں معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گا۔ لیکن جن لوگوں نے معاہدے کے باوجود اسلامی تحریکی کے خلاف سازشیں کی، ان کو مطلع کیا جاتا ہے، اور بس اب ان کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت باقی ہے۔ اس مہلت کے اندر چاہیں تو وہ مسلمانوں سے لڑ جائیں یا پھر سوچ سمجھ کر اللہ کے دین کو قبول کر لیں اور اسلامی نظام میں شامل ہو جائیں۔ کعبے کا انتظام اور اس کی تولیت یعنی کہ دیکھ بھال مکمل طور پر اہل توحید کے ہاتھ میں رہے گی۔ مشرکوں کو اس میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا، اور اب کعبے میں کوئی مشرکانہ رسم ادا نہیں ہوگی، بلکہ اب مشرک اس پاک گھر کے قریب کبھی نہیں آئیں گے۔ اب نبی کی ان کا آخری حج اور وفات۔ حج کے لیے روانگی ہوئی۔ ہجرت کے 10ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی، اور اس مبارک موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب امنڈ آیا۔ ذی القعدہ کی آخری تاریخوں میں آپ مدینے سے روانہ ہوئے اور ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکے تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد پہلے کعبے کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اتر کر مروہ پر تشریف لائے، اور اس دوران برابر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے اور دعائیں کرتے رہے۔ طواف اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر آپ نے جمعرات کے دن 8ویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ منا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ منا سے روانہ ہو گئے اور عرفات تشریف لائے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ حج پڑھا جس میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ نامودار ہوا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے اہم امور کے بارے میں ہدایت بھی دی۔ ان میں سے کچھ حسب ذیل یوں ہیں کہ فرمایا، حج کا خطبہ سن رکھو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو ارمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اجمی اور عربی کون ہوتے ہیں؟ عرب کے جو مسلمان ہیں ان کو عربی کہا جاتا ہے، باقی جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، مطلب ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یہاں پر اپنے نبی نے 2 بار کہا تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، اب کسی کو کسی سے پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بنو لحصر کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ ربیعہ بنو لحصر کے
خون کو باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے، اب کسی کو کسی سے سود کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورت پر اور عورت کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام یعنی کہ قابل احترام ہے، اسی طرح جس طرح یہ دین، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط طریقے سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن۔ اس کے بعد آپ نے بہت سی اصولی احکامی شرائط بھی بیان فرمائی، پھر مجمع کی طرف خطاب کر کے پوچھا، تم سے خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ کیا پوچھا کہ تم سے خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ اس حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام طریقے خود بتا دیے کہ حج کس طرح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کی مسائل سیکھ لو، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ اس موقع پر آپ نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ بات سن لیں، ان تک پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ تو اس بات کو سن لیں، اور جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، جو اب تک قیامت تک جو لوگ آئیں گے، یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ پھر اپنے نبی کی بیماری کا وقت آ گیا۔ صفر 11 ہجری کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ مجاز مبارک کچھ ناساز ہوا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ پیر کے دن مرض میں شدت ہو گئی۔ جب تک قوت رہی آپ مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، رومال باندھ کر تشریف لائے اور نماز میں سورہ والمرسلات عرفان پڑھی۔ عشاء کے وقت کمزوری بڑھ گئی اور آپ مسجد تشریف نہ لا سکے اور فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ آخری خطبہ اور ہدایت کیا تھی؟ درمیان میں ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے غسل فرمایا، مسجد تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ چاہیں تو وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کر لے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ کس طرف ہے اور آپ رو پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور رفاقت کا ممنون ہوں وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا،
لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ اور ہاں سن لو، تم سے پہلے قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو منع کیے جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیزیں حلال کی جو خدا نے حلال کی، اور وہی چیزیں حرام کی جو خدا نے حرام کی۔ اسی مرض کی حالت میں ایک دن آپ نے اہل خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، کچھ کر لو جو خدا کے یہاں تمہارے کام آئے، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ ایک دن مرض کی تکلیف زیادہ تھی، آپ کبھی چادر منہ پر ڈال لیتے تو کبھی الٹ دیتے۔ اس حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کے پاس کبھی کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں، اسی بے چینی کی حالت میں ایک بار فرمایا، عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو، رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ۔ مرض میں کبھی زیادتی ہو جاتی اور کبھی کمی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی دوشنبے کا دن، اس دن بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا گیا آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی گئی۔ اس حالت میں اکثر زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا۔ اور پھر کبھی فرماتے خداوند بڑے رفیق ہیں، اور کبھی فرماتے اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے۔ یہی کہتے کہتے حالت غیر ہونے لگی اور روح پاک عالم قدوس میں پہنچ گئی۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ سال وفات 11 ہجری ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبے کا دن عام طور پر مشہور ہے کہ تاریخ 12 تھی، لیکن اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کی تحقیق کے مطابق یہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، لیکن زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں وہ 12 تاریخ کی ملتی ہیں۔ دوسرے دن تجہیز و تکفین کی تکمیل ہوئی اور شام تک جسم مبارک اسی حجرے میں جہاں آپ نے انتقال فرمایا تھا سپرد خاک کر دیا گیا۔ انکا میتن وانہم میتون، انا میتون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو یہاں پہ جو ہم لوگوں کا مطالعہ تھا وہ آج ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج جو ہے ہم سیرت النبی کورس کا جو سفر ہے اس کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ سفر جو ہے صرف ایک تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا بلکہ دلوں کو روشن کرنے والی ایک روحانی منزل بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین مثال ہے، جس میں محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور انسانیت کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، پڑھا اور سیکھا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے، کیونکہ سیرت کا علم صرف سننا، لکھنا یا پڑھ کے بتانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے اعمال میں اتارنا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں چلنے کی قدرت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے اخلاق اور ان کے آداب سے اپنی زندگی کو سجانے کی توفیق بھی دے، ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر بھی دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ حوض کوثر پر جمع بھی فرمائے، اور جو علم ہم نے یہاں سیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اسے صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں یہ جو ہمارا علم ہے اسے ہماری دنیا اور آخرت میں نور کا ذریعہ بنا دے۔ اور
آخر میں صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ نبی کی زندگی ایک روشنی کا دیا ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے۔ ہر سنت ایک رحمت ہے اور ہر قدم ایک نصیحت ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں جنت کا راہی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ جو مطالعہ تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، اور جس نے بھی یہ سب سنا ہے، جس کی بھی تھوڑی سی بھی اگر کسی کی محنت ہے، کسی کی لگن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے یہ کورس اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔